لمحہ فکریہ کیا ہے؟ آج ہمارے لیے فکر مندی کی بات یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں پاکستان کینیڈا ایکسپو نمائش ہو رہی ہے، اور اس میں جانے کے لیے تقریباً 400 سے زیادہ پاکستانیوں نے اپلائی کیا ہے، یعنی وہ جانے کے خواہش مند ہیں، اپنی جو مصنوعات وہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. لیکن کینیڈین گورنمنٹ نے کسی ایک شخص کو بھی ویزا دینے سے صاف انکار کر دیا ہے. کیا تکلیف ہے جی ان کینیڈین کو؟ وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی ترقی کریں، کو کاروبار ہم بھی پھیلائیں اپنا. وہ بھی میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کینیڈین گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے، لیکن پہلے معاملے کی سنگینی کو ذرا سمجھ لو کہ یہ ویزے حاصل کرنے کے لیے پورا ہمارا فارن آفس جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے جو وہاں پہ کونسل جنرل ہیں کینیڈا میں وہ بھی بار بار حکومت پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو کوششیں ہیں یہ کبھی بھی بارآور ثابت نہیں ہو سکتی. کینیڈین گورنمنٹ ایک بھی ویزا آپ کو نہیں دے گی. صدر پاکستان کے جو چیف پروٹوکول آفیسر ہیں وہ ذاتی طور پر کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ ہی ویزے ہمیں مل جائے، لیکن کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بھی ویزا نہیں دینے کے لیے تیار نہیں. انہیں تو ہوا کیا ہے، ان کی کو موریں پگھل گئی ہیں یا سیاہی سوکھ گئی ہے، ویزا کیوں نہیں لگا رہے؟ وہ تکلیف کیا ہے ان کو؟ جس تکلیف کا تم اظہار کر رہے ہو نا، یہی تکلیف جو ہے یہ ہماری حکومت کو اور فارن آفس کو بھی لاحق ہے کہ سارے انتظامات وہاں پہ مکمل ہیں 4 روزہ نمائش کے، لیکن کینیڈین گورنمنٹ کوئی ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پرابلم یہ ہوئی تھی کہ پچھلے سال بالکل اسی طرح کی نمائش وہاں پہ منعقد ہوئی تھی 1 سال پہلے، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے 130 افراد نے شرکت کی تھی، اور اس میں سے 95 لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں آئے، صرف 35 لوگ نمائش سے واپس پاکستان تشریف لائے تھے. اچھا، اب سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ہاں. اور جب یہ واقعہ بلکہ سانحہ رونما ہوا تھا، سانحہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ایک واقعے نے کینیڈا میں پاکستان کی اور پاکستانی حکومت کی ساکھ کو بری طرح سے مجروح کیا ہے، اور انہوں نے جب یہ لوگ واپس نہیں آئے، یعنی وہاں پہ سلپ کر گئے، صرف 35 لوگ واپس آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے سخت سے سخت خطوط لکھنے کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا ہے وہاں کا جو کینیڈا کا جو امیگریشن کا منسٹر ہے اس نے. اور زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو اس وقت وہاں کے جو امیگریشن منسٹر تھا کینیڈا میں، جان کینی، اس نے ہمارے ہائی کمشنر کو خط لکھا اور سیدھا سیدھا اس نے سخت الفاظ میں ہمارے اوپر، ہماری حکومت پر اس نے انسانی سمگلنگ کا الزام عائد کیا کہ آپ لوگ انسانی سمگلر ہو، سرکاری طور پر اس دھندے میں ملوث ہو. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس خط کو ہمارے ہائی کمشنر نے کوئی اہمیت نہیں دی اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی، اور اس سارا معاملہ جو ہے وہ برش انڈر دا کارپٹ والی بات کی ہے. لیکن اس کے بعد جب ان کا تبادلہ ہو گیا، اس کے بعد نئے ہمارے ہائی کمشنر گئے ہیں، تو پھر ایک دفعہ دوبارہ ان کے امیگریشن منسٹر نے پھر اس سے زیادہ سخت زبان میں خط لکھا ہے اور پاکستان کو لان تان کی ہے. تو لان تانی کرنی ہے اور کیا؟ ادھر کا کمشنر لوڈیاں ڈالنی شروع کر دیں. یہ کو بہت بڑی دیہڑی لگائی ہے ہمارے کسی بندے نے. تمہیں پتہ ہے 15 لاکھ روپیہ مانگتے ہیں کینیڈا کے ویزے کا. ہاں، ہمارے محلے میں ایک بندہ کہتا ہے جی 15 لاکھ روپیہ دیں میں آپ کو کینیڈا کا ویزا لگوا دیتا ہوں. تو اب تم دیکھو نا 95 بندے ادھر رہ گئے ہیں، کوئی 14-15 کروڑ روپیہ بڑھتا ہے. دیکھو، ایس ایم منیر اور محب اللہ شاہ صاحب تھے پاکستان میں، انہوں نے کینیڈا میں مقیم ایک پاکستانی عامر ہاشمی صاحب کے ساتھ مل کے ان ویزوں کا اہتمام کیا تھا لاسٹ ایئر، جن میں سے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سلپ آؤٹ ہوئے ہیں وہاں. تو اس دفعہ جو لگ رہے ہیں اس میں اب تو لگ ہی نہیں رہے نا، اب تو لگا ہی نہیں رہے. کینیڈین گورنمنٹ نے تو صاف صاف بالکل انکار کر دیا کہ ایک ویزا بھی نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ کام کو پہلی دفعہ نہیں ہوا. ایک دفعہ جاپان گئی تھی فٹ بال ٹیم ہماری، سنے مینجمنٹ سنے کھلاڑی سارے غائب ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، اور میچ کھیلنے سے پہلے دوڑ بھج گئے تھے. ہاں، نجی طور پر تو آئے روز یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا وہاں جا کر غائب ہو جانا اور اس سارے معاملے میں کسی نہ کسی انداز میں ہمارے سرکاری آفیشلز کا انوالو ہونا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اور اس مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کو اس بات کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے کہ جب وہ یہ جو تجارتی وفود اور ثقافتی طائفے لے کے جاتے ہیں اور اس کی آڑ میں یہ دھندا کرتے ہیں، تو اس شکل میں ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب یہ نازل ہو جاتا ہے
کہ پھر اگلے کئی سالوں تک وہ جو حکومت ہے جس کے ساتھ ہم یہ فراڈ کرتے ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے آپ کو ویزا دینے میں، اور کتنا زیادہ آپ تجارتی، ثقافتی یا معاشرتی حوالے سے کتنے بڑے آپ نقصان کا موجب بنتے ہیں۔ یار بڑے آرام سے ساری دنیا پہ پاکستانیوں کو ویزا دے دیا کرتے تھے، بلکہ کئی ملکوں میں تو ویزا تھا ہی نہیں، سیدھا پاسپورٹ بہا کے گھس جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے تو اب ویزا اس طرح کا ہو گیا کہ جو بیچارہ ضرورت مند ہے اس کو بھی نہیں لگتا۔ مجھے ایک دوست ایک نے بتایا، وہ باہر ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا ثقافتی، وہ کہتا ہے سوئٹزرلینڈ کے امبیسی میں ایک پاکستانی افسر تھا، اس نے اتنی عزت کے ساتھ ویزے لگائے سارے آرٹسٹوں کے، بڑا پیار کیا۔ اس کے بعد کوئی اور بندہ وہاں لے کے گیا، کوئی طائفہ ثقافتی، ادھر کو ایک بندہ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد وہ میرا دوست کہتا ہے میں پھر گیا ویزا لینے، اس نے کھڑکی نہیں کھولی، اس نے کہا اوے چلے دوڑ۔ بس یہی بات، اس ایک شخص کی وجہ سے وہ پتہ نہیں اپنے طور پر غائب ہوا ہوگا یا پروموٹر کے ساتھ مل کے غائب ہوا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن اس ایک شخص کی وجہ سے پورے ملک کی عزت اور وقار جو ہے وہ خاک میں مل گئی، اور اس نے پورے جو ثقافتی طائفہ بعد میں اس کو انکار کر دیا۔ اور یار اب ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے اس طرح کی ہماری کوئی ٹیم کو ڈیلیگیشن جائے ویزا لگوانے کے لیے، انگریز صرف کھڑکی کھولتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ انگریز بھی کر سکتا ہے یار، اس کا منہ نہیں ہوتا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔